ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ بس آپ اتنے سے دکھنے چاہیے یا باڈی شیپ بڑی میٹر کرتی ہے آپ کی؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ آنا، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں چاہوں گی کہ ناظرین تک پہنچے. اس کا جواب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ فٹنس صرف پتلا ہونا یا شرنک کرنا نہیں ہے. آپ کی باڈی میں اگر مسل میس کم ہے، خواتین میل دونوں میں ہوتا ہے، اگر کم ہے آپ بوڑھے جلدی ہو جائیں گے، آپ بیمار زیادہ رہیں گے، آپ میں ہمت نہیں ہوگی. سو شرنک نہیں کرنا اپنے آپ کو، مسل لاس کی طرف نہیں جانا. ریپڈ ویٹ لاس سب سے پہلے آپ کو مسل لاس کی طرف لے کے جاتا ہے. سو ایکسرسائزز بھی آج ہم وہی بتا رہے ہیں جو آپ کو مسل لاس کی طرف نہیں لے کے جائیں گی. اس سے پہلے صرف 2-4 چیزیں یاد رکھیں، سمپل سے کی پوائنٹس. آپ کی جینز ڈیسائیڈ کریں گے آپ کا فیٹ کہاں پر ایکیومولیٹ ہوگا. دوسرا آپ کا لائف سٹائل ڈیسائیڈ کرے گا. اگر آپ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں تو آف کورس لوور باڈی آپ کی ہیوی ہو جائے گی. جس طرح میں پیئر شیپڈ ہوں، پیئر شیپڈ کا اگر ذرا ویٹ گین ہوگا وہ ہیوی دکھنا شروع ہو جائیں گے. سو اس کو چینج نہیں کرنا، صرف ٹون کرنا ہے. ٹوننگ کی سب سے زبردست ایکسرسائز جسے آپ فل باڈی ورک آؤٹ ہی سمجھ لیں، ہم اس کو یوگا میں بھی گاڈس پوز کہتے ہیں، کہ آپ نے صرف یہاں ہاتھ رکھا اینڈ جسٹ گو ڈاؤن اور یہاں پر ہولڈ کریں. ہولڈ کرنا شروع میں بہت مشکل ہوگا، تو ان تمام لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے صرف کسی وال کے ساتھ جا کر صرف تھوڑی سی سپورٹ لینی ہے یا کسی چیئر کے ساتھ سپورٹ لے سکتے ہیں. ہر ایکسرسائز جو یہاں پر بتائی جائے گی اس کو آپ نے 40 سیکنڈ سے سٹارٹ کر کے 1 منٹ تک لے کر جانا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک آپ نے اس کو دہرانا ہے. دوسرا، جس طرح ہم مسل میس اور باڈی ٹوننگ کی بات کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ایکسرسائز بھی آپ کو ٹون بھی کرے گی اور آپ کے مسل میس کو بھی بچائے گی اور آپ میں اسٹرینتھننگ لے کر آئے گی. سو اسے ہم سائڈ لنج بولتے ہیں. اس کو طریقے سے آپ کریں گے، ہر کوئی نہیں ایسے کر سکتا. اب جس طرح بگینر، تھینک یو، جس طرح بگینر اگر ہے لوگ تو ان کا میں کہوں گی کہ آپ بالکل اس کو سلو میں کریں اور ایک سائڈ پر رہیں. آپ نے دونوں سائڈ پر نہیں جانا، آپ کے لیے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. اگر یہ بھی آپ کو مشکل لگتا ہے کہ اگر شروع میں نہیں ہو رہا اور پین ہو رہا ہے، تو آپ نے صرف سمپل اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھا اور اپنے ایک پاؤں کو دوسری سائڈ پر لے گئے اور اپنی نیک کو بھی سیم سائڈ پر لے کر جا کے آپ نے صرف پلس کرنا ہے ہلکا ہلکا، اور جتنا آپ سے آگے جایا جائے، لیکن آپ کے گھٹنے جو ہیں آپ کی ٹو کو کراس نہیں کرنی چاہیے. سمپل آپ نے بیلنس کیا اور اس کے بعد آپ دوسری سائڈ پر موو کر جائیں گے. اب جس طرح ہم لوور باڈی کی بات کریں تو زیادہ تر خواتین اس کو لے کے بڑی کانشیس ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ایکسرسائز میں ہم ڈسٹرب بھی ہوتا ہے جس میں بار بار بٹھا رہے ہیں، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں. تو ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، لیگ ریزز. اپنا باڈی ویٹ ایک لیگ پر آپ شفٹ کریں گے اینڈ دوسری سائڈ پر آپ نے سمپل لیگ ریزز کرنے ہیں. سمپل کرنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے صرف اس میں 30 ٹائمز شروع میں بھی اور ماڈریٹ لیول کے بھی لوگ 30 ٹائمز کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے ٹائم کے مطابق دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو 40 سیکنڈز تک کرنا ہے. شروع میں ہی آپ کو یہاں برننگ سٹارٹ ہو جائے گی، اٹ مینز آپ کا مسل انگیج ہو رہا ہے، ایکسرسائز آپ پر کام کریے. لیکن اس کا کی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جان چھڑانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے صرف اس طرح لگے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں آپ نے فوکس کرنا ہے مسل پہ، اینڈ مسل سے سمجھے آپ اپنی لیگ کو اٹھا، وہ آپ کو پتا چلے گا وین آپ کو پتا چلے گا. دوسرا، دوسری لیگ پر بھی یہ کام کرے گا کیونکہ ہم بیلنس کر رہے ہیں. اور جب بیلنس کی بات آتی ہے تو ایگزیکٹلی ایک چیز جو آپ کو فل باڈی کی ٹوننگ کی طرف لے کر جائے گی. سب سے پہلے آپ نے اسٹریچ کرنا ہے اپ ورڈز، یہاں بالکل صحیح اسٹریچ کریں گے. اپنی اسپائن کو بھی آپ نے اسٹریچ اور اسپائن اپ اینڈ بیلنس. بیلنس فٹنس کا ایک سب سے بڑا ہولڈ کرنا ہے. بیلنس جو ہے فٹنس کا سب سے بڑا اسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے، آپ کا برین بھی صحیح ورک کر رہا ہے. اگر کسی دن آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ سے اس دن بیلنس نہیں ہوگا، آپ بہت لڑکھڑائیں گے، یس آپ کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہے، یا اگر میں ابھی اس پر فوکس کرنے لگ جاؤں کہ میں گر جاؤں گی تو ہاں میں گرنا شروع ہو جاؤں گی. تو جسٹ بیلنس آپ کی لیگ میں اسٹرینتھننگ بھی آئے گی، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے. اب ساتھ ہی خواتین ہوں میلز ہوں، آپ کے سائڈ ایبس کے لیے بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس کو ٹون کیسے کرنا ہے. یہ والا ایریا ہمارا پھر بھی نظر آتا ہے کپڑوں میں نا، بڑا عجیب سا لگتا ہے. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، ویریشن اینڈ ایڈوانس لیول دونوں بتا دوں گی. سب سے پہلے آپ نے سمپل ایک جس طرح ہم سائڈ اسٹریچ کرتے ہیں، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے 30 سیکنڈز تک، اینڈ ایک ویک کے بعد آپ نے اس کو یہاں لے کر جانا ہے، اور اس سے ایک ویک کے بعد ٹرائی کہ آپ بالکل اس کو ٹچ کرتے ہوئے فلور پہ لے آئیں اور اپنے ہاتھ کو یہاں لے جائیں. سمپل، بہت مشکل لگ رہا ہے یہ ایزیلی آپ کو پتا ہے کہ یہ آرام آرام سے ہو جائے گا جب اس کو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے. اس سائڈ پہ آف کورس اور انر تھائی میں بھی. سو کچھ ایسے پوسچر جو دکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں، صرف اس کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کی فل باڈی اس میں انگیج ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ لوور باڈی کا ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی فل باڈی پہ اس طرح کام کرتا ہے کہ دس از یور بگیسٹ مسل، اور آپ کا میٹابولزم بھی فاسٹ ہوتا ہے. اب وہ سب سے فیوریٹ کام جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، سو اسی لیے ہم بیٹھ جائیں گے
اور بیٹھنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ میں ایکسرسائز کی بھی تھوڑا سا آپ ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں. یس, اس میں ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز پہ آپ کرا رہے ہیں, ہمارے بیک میں پین ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. سو بیک پین, ٹوننگ اور ہارمونل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ہی سمپل سی ایکسرسائز, بہت لوگوں کا یہ آج کل ایشو ہے ہارمونز بہت زیادہ. کراس لیگڈ پوزیشن, انہیل اپ اینڈ ایکسیل, سمپل گو بیک, اور 40 سیکنڈز آپ نے اس جگہ پہ رہنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیک میں سروائیکل کا ایشو ہے, اگر آپ کی نیک میں بہت پین ہو رہا ہے, تو آپ نے اسی ایکسرسائز کو صرف ایک فلو میں کرنا ہے اور وہیں سے واپس آ جانا ہے.